نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. MBBS کالج کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے انڈین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کا اسٹاف، ٹیچرز، پروفیسرز اور ڈاکٹرز. ڈاکٹری ایک پیشہ ہے اور انسان کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت. انسان یہ بدن اور روح کے مجموعے کا نام ہے. اگر انسان کے بدن میں روح نہیں ہے تو اسے لاش کہا جاتا ہے، اور انسان کے بدن میں روح ہوتی ہے تو اس صورت میں اسے انسان کہتے ہیں. اس سے سمجھ میں آیا کہ صرف باڈی کا نام یہ انسان نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ جان اور روح نہ ہو. پھر روح کی بھی ایک روح ہوتی ہے کہ انسان کی روح تو ہے، بدن بھی ہے، مگر اس انسان میں کسی دوسرے انسان کی ہمدردی نہیں، کسی دوسرے انسان کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں. تو روح ہے مگر وہ روح سے محروم ہے. روح تو ہے مگر وہ روح سے محروم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان بن کر اس دنیا میں آ جانا یہ کوئی کمال نہیں، مگر اس دنیا میں انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کون سا انسان کس طرح سے انسان بن کر زندگی گزارتا ہے. اور انسان بن کر زندگی گزارنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آج ہم 21ویں صدی سے گزر رہے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہے. جو چیزیں آج سے پہلے 100 سال 150 سال میں ہوتی تھی وہ پروگریس آج 2 سال میں ہو رہا ہے. تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا تیزی کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جتنی تیزی سے انسان چیزوں کو ایجاد کرتے جا رہا ہے اتنا ہی انسان انسانیت سے گرتا چلا جا رہا ہے. کہ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کو انسان کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کے بجائے انسان سے پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. انسان کمانے والا اس ایجاد اور اس نئی چیز کے ذریعے سے اپنا جیب، اپنا بینک بیلنس اور اپنا گھر اور اپنی اچھی کار بسانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس سے ایک کو فائدہ ہو رہا ہے مگر دسیوں کو نقصان ہو رہا ہے. حضرت کی اسپیچ ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ سر میری بہن بیمار ہے اور ہسپتال میں ہے اور 50,000 روپے بل ہوا ہے، اور وہ بیچارہ ہمارے یہاں پر صاف صفائی کا کام کرتا ہے. اب وہ غریب آدمی 50,000 کہاں سے لائے گا؟ اس کے پاس 5,000 کیا 500 مشکل. میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ آدمی تھوڑی دیر کے بعد روتا ہوا آیا
اور کہا کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ میری بہن کا ڈیتھ ہو گئے. کہا اس نے پھر روتے ہوئے کہ 4 دن سے اس کو آپریشن کے لیے کہا گیا لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. تو میں نے کہا آپ کو میرے پاس آنا تھا. کہا کہ ہم نے ٹرائی کی، پھر ڈاکٹر نے ایسا کہہ دیا کہ آپریشن، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپریشن نہیں ہوگا. اور آج ہم نے سوچا کہ ان کو ڈسچارج کر کر گھر پر لے کر آئے. تو کہا جب تک کہ آپ بل پے نہیں کریں گے وہاں تک کہ آپ گھر پر نہیں جا سکتے. کہا پیشنٹ نے جیسے ہی سنا کہ 50,000 روپے پے کرنا ہے تو ویسے ہی بیچارہ آدھا مرا ہوا تھا، تو اس دنیا سے ایسے ہی چلا گیا. تو یہ کمپیشن، ہمدردی نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ کتنا غلط میسج ہے کہ ایک ہسپتال ہے، اس میں ایک بیمار ہے، ایک مستحق ہے، اس کو علاج نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو صرف اپنے پیشنٹ کو ڈسچارج کرنا ہے. تو کہا جب تک کہ آپ پیسے پے نہیں کریں گے وہاں تک کہ ہم آپ کو ڈسچارج نہیں کریں گے. تو یہ ہماری سائنس، یہ ہماری ٹیکنالوجی اور یہ ہماری ڈاکٹری کس کام کی کہ اگر ہم کسی غریب کے کام نہیں آ سکتے. تو اس لیے اب ہمارے ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں کہ بہت پیسے خرچ کر کر ڈاکٹر بنتے ہیں، تو پیسے تو بنائیں گے، ٹھیک ہے، انکار نہیں ہے. لیکن آدمی جب ڈاکٹری کا کام کرے تو اسے یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہر ایک سے پیسہ نہیں لیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی خدمت کی جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے دعا لی جاتی ہے. اس لیے کہ ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا ہے. بہت سارے کام جو پیسے سے نہیں ہوتے ہیں وہ دعا سے ہو جاتے ہیں. وہ کسی کا آپ نے، کسی کی ہمدردی آپ نے، کسی کا دل جیتا، تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ آپ کو 50,000 نہیں 50 لاکھ کی دعا آپ کو مل رہی ہے. تو اس لیے ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، لیکن معاشرے میں ایسا ڈاکٹر بننا ہے جو ڈاکٹر غریب کی اپنے دل میں ہمدردی رکھتا ہو. ایسا ڈاکٹر جو کسی مستحق آدمی کو دیکھ کر، آدمی جب دیکھتا ہے کسی کو تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی، اس کی کیپیبلٹی کیا ہوگی. آپ نے دیکھا کہ بھئی اس کی کیپیسٹی ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ پے کر سکتا ہے، تو اس کے کہے بغیر آپ اس کی مدد کریں تو یہ انسانیت ہے. اگر وہ آپ سے کہے کہ سر میرا یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، پھر اس کے بعد آپ کریں تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کے کہے بغیر آپ نے کیا تو یہ آپ نے اپنی انسانیت کا ثبوت دیا. تو اس لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اسپرچول ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. صرف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے کام نہیں چلنے والا ہے کہ ہم نے اچھا سوٹ کوٹ پہن لیا، ہم اچھے سے پہن کر آ گئے، اس سے کام نہیں چلے گا. جب تک کہ ہماری روح یہ ڈیولپ نہیں ہوگی، جب تک کہ ہماری روح یہ ہمدردی سے سرشار نہیں ہوگی، وہاں تک کہ ہم چاہے کتنا ہی ایجوکیشن حاصل کر لیں، لیکن ہم اگر مخلوق کے کام نہیں آ سکتے ہیں، میری اپنی سمجھ کے مطابق وہ ہمارا ایجوکیشن کسی کام کا نہیں. کسی زمانے میں ایجوکیشن اور تعلیم یہ خدمت کے لیے ہوا کرتی تھی، مگر آج تعلیم کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا. آدمی پیسے کمائے، لیکن اس کو اس بات کو سمجھتے ہوئے ایک امپورٹنٹ میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ ڈاکٹر بن کر میدان میں جائیں گے، آپ غریبوں کی ہمدردی کو لے کر یہاں سے جائیں. آپ اس ارادے کے ساتھ جائیں کہ پیسہ تو کہیں سے بھی آئے گا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی چوپایا ایسا نہیں، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو. ہر ایک کو روزی وہ پہنچائے گا. مگر آدمی اگر جلد بازی سے کام لیتا ہے تو جو حلال اور صحیح طریقے سے آنے والا ہے وہ حرام طریقے سے آتا ہے. اور آدمی صبر سے کام لیتا ہے تو جو چیز اس کے پاس کم آتی ہے مگر وہ برکت کے ساتھ آتی ہے. تو جو چیز آپ کے پاس زیادہ آئے اور مصیبت کو لے کر آئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس کم آئے اور وہ برکت اور سکون کے ساتھ اور راحت کے ساتھ آئے.
تو اس لیے آج کی دنیا میں ہم صرف سامنے جو نظر آتا ہے اسی کو دیکھتے ہیں، مگر ہر چیز جو سامنے نظر آتی وہ نہیں ہوتی ہے، اصل وہ چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے. جیسے ہماری باڈی ہے، مگر آپ ڈاکٹری پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سامنے تو باڈی ہے، ہم کو نظر آ رہا ہے گوشت پوسٹ اور ہڈی ہے، مگر یہ باڈی کیسے کام کرتی ہے، دماغ میں نیورون کیسے کام کرتے ہیں، باڈی میں سیلز کیسے کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے، مگر یہ باڈی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو صحیح معنی میں انسان بنا کر معاشرے میں جانا یہ بہت ضروری ہے. دوسرا، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم لوگ، مجھے بھی 20 سال ہو گئے ایجوکیشن فیلڈ میں، اور والد صاحب کو بچپن سے دیکھا ہم نے ایجوکیشن ہی کے فیلڈ میں خدمت کرتے ہوئے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں، یہ صرف ہندوستان کا نہیں پوری دنیا کا حال ہے، تو ہائر ایجوکیشن میں جانے کے بعد اس کو ایگو آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے سم تھنگ، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے نیٹ کوالیفائی کیا، میں MBBS میں آیا، میں نے یہاں پر اچھے پرسنٹیج لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کسی کو گنوں گا نہیں. لیکن یہ ایگو انسان کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے. آپ کب تک کہ اپنا ایگو بتائیں گے؟ تو ہائر ایجوکیشن میں آنے کے بعد جو ایگو کی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بڑی خطرناک ہے. اس انسان میں ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، جتنا متواضع ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رکھے گا اللہ اس کو اتنا اپ کرے گا. وہ سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ یار میں اس کے سامنے جھک گیا، میں نے اس کے سامنے، لیکن حقیقت میں جھکنے والا کامیاب ہوتا ہے اور ٹائٹ رہنے والا ناکام ہوتا ہے. جو سینہ چھاتی ٹھوک کر کھڑا رہتا ہے، سینہ چھاتی، وہ 2 منٹ 5 منٹ 2 دن 10 دن کے لیے، مہینے 2 مہینے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو انسان تواضع کے ساتھ رہتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ، تو وہ دلوں میں جگہ بناتا ہے. اور دلوں میں جگہ بنانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دلوں میں جگہ بنتی ہے آدمی اپنے اخلاق اور کیریکٹر کو اچھا کرے. آدمی اپنے آپ کو اپنے ٹیچر کے سامنے کیسا رکھنا ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ٹیچر ہر طرح کا ہوتا ہے، کوئی ٹیچر بیچارہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، مگر اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو اچھی طریقے سے سمجھا سکے. تو جو ہوشیار بچہ ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے، یہ ایسا ہی ٹیچر ہے، اس کو کچھ آتا نہیں، تو اس کو کچھ گنتا نہیں ہے. لیکن یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو اپنے ٹیچر کا رسپیکٹ نہیں کرتا ہے وہ پوری لائف بغیر رسپیکٹ کے گزارتا ہے، اس کا کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے. تو اس لیے یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ. اگر آپ کسی کا رسپیکٹ نہیں کریں گے، اگر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور اگر آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، آپ لوگوں کا دل جیتیں گے، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ ایسا ویوہار کریں گے، ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ بھی خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. تو اس لیے ہم اپنا ایک ذہن بنا کر جائیں کہ بہترین کیریکٹر کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ، ایک صحیح معنی میں ہمدرد انسان اور ہمدرد ڈاکٹر بن کر اپنے معاشرے میں جائے. اور آپ دیکھیں، آپ کو اگر بڑا بنگلہ نبی نصیب ہوا، لیکن بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کے دل آپ جیت لو گے. آپ کو چاہے کوئی کرسی نہیں ملے گی، مگر کرسیوں پر بیٹھے ہوئوں کے دل آپ جیت لیں گے. تو اس لیے ہم، یہ جوانی ہوتی ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں الشباب شعبۃ من الجنون، جس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جوانی دیوانی. تو انسان جوان ہوتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ
میں تو طاقتور ہوں. قرآن کریم بھی اس کو کہتا ہے کہ وہ ایسا سمجھتا ہے زمین پر چلتا ہے کہ وہ زمین کو چیر دے گا. کہا کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں. حضرت لقمان حکیم کا قرآن کریم نے بہت اچھے انداز میں ان کا واقعہ بیان کیا ہے. چونکہ ابھی وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کسی موقع پر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی آپ کو پورا بتاؤں گا کہ کس طرح سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو لائف جینے کا سلیقہ سکھایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. قرآن کریم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. اس میں آخر میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو بات کہی وہ میں آپ کو صرف بتاؤں گا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا کہ بیٹا آپ زمین پر اکڑ کر مت، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے اور نہ تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ سکتا ہے. تو کہا کہ اکڑ کر مت چلنا. اپنے بیٹے کو انہوں نے، نوجوان بچہ تھا، اس کو وصیت کرتے ہوئے کہا. اور دوسرا ایک بہت اچھا میسج انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا کبھی چیخنا اور چلانا مت. آدمی غصے میں آ جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتا ہے. تو کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہا چیخنا چلانا مت، اس لیے کہ انسان جب چیختا اور چلاتا ہے تو وہ گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو اتنا پیارا انداز ان کا سمجھانے کا اپنے بچے کو. آج اگر ہمارا ہر باپ اپنے بچوں کو ایسا سمجھائے، اگر آج ہمارا ہر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو اسی طرح سے سمجھائے جیسے لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، تو یہ معاشرہ، یہ دنیا میں جنت بن جائے گا. یہ معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ اس دنیا، معاشرے سے جھگڑا ختم، معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے گی. کیوں کہ ہمارا معاشرہ، کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارا معاشرہ سائنس اور ٹیکنالوجی، علم بڑھا تو اس کا تقاضا کیا تھا، اس کا نیڈ کیا تھا کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے. لیکن یہاں الٹا ہوا. کیا الٹا ہوا؟ کل میں نے عجیب مضمون پڑھا ہے، اس میں پڑھا کہ دنیا میں شراب ہے، جوا ہے، اور دوسری جو انتہائی بد اخلاق حرکتیں ہیں جس کو میں اپنی زبان سے میری مجلس میں بولنا بھی پسند نہیں کر سکتا ہوں. کہا ایسی چیزوں کی دنیا میں انڈسٹریاں ہیں، اور ان انڈسٹریوں میں 2300 بلین ڈالر لوگ کما رہے ہیں. کتنے؟ 2300 بلین، 2300 بلین، ناٹ ملین، بی فار بامبے، بلین. اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا، سر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، تو کتنا ہوتا ہے ہمارے ہندوستانی کرنسی کے اعتبار سے 19 لاکھ کروڑ. کتنا ہوتا ہے؟ 19 لاکھ کروڑ. تو وہ ہمارے کیرلا کے کوئی ہندو بھائی ہیں، انہوں نے لکھا، کہا کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، اسلام نے جوا کو حرام قرار دیا، اسلام نے فلاں ایکٹیویٹیز کو حرام قرار دیا. کہا کہ اگر دنیا ان ساری ایکٹیویٹی کو بند کر دے تو پوری دنیا میں جو کھانے پینے اور بھوک کی بیماری ہے جس سے ہزاروں لوگ روزانہ مر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دنیا سے بد اخلاقی اور برائی بھی ختم ہو جائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہمارے ہندو بھائی ہیں، لیکن اس نے اتنے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اس نے پورا کیلکولیٹ کر بتلایا کہ کتنا پیسہ کہاں سے کمایا جاتا ہے، اور اس پیسے کے سامنے کتنی برائی ہمارے معاشرے کے اندر میں عام ہو رہی ہے، اور ان پیسوں کو اگر صحیح استعمال کیا جاوے تو کتنی معاشرے کے اندر میں اچھائیاں لائی جا سکتی ہے. بہرحال یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو اسی لیے اسکولوں میں، کالجوں میں ضروری قرار دیا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر میں یہ چیز نہیں رہی تو اس کو اس طرح کی اسپیچ کے ذریعے سے اس کو ریئلائز کیا جائے، اسے سمجھایا جائے، اسے احساس دلایا جائے، اس کے شعور اور اس کے اندرون کو جگایا جائے کہ بھائی یہ زندگی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے
رائٹس کو مار کر، آپ لوگوں کے جیب کو کاٹ کر اور لوگوں کے دلوں کو چیر کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر لوگوں کے دلوں اور ان کی جانوں پر پاؤں رکھ کر آپ آگے بڑھے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے سے نفع پہنچا کر آگے بڑھیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے سے ایسے ڈاکٹر وجود میں آئے جو واقعتاً انسانیت کی ہمدردی لے کر یہاں سے جائے، اچھے اخلاق کے ساتھ جائے، اچھے کیریکٹر کے ساتھ یہاں سے جائے، اور پورے ہندوستان میں ایک نام بنے کہ بھائی یہاں سے جو پڑھ کر آتا ہے وہ ہمدرد ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمدرد ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمارے جن دوست احباب نے اس کے لیے محنت کی ہے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے دیرینہ دوست منور زماں صاحب کا کہ وہ جب بھی ہم انہیں دعوت دیتے ہیں وہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور فوراً آ جاتے ہیں۔ ابھی 2 مہینے بھی ہوئے نہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سر کو ہم نے دعوت دی تو تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے آتے رہیں گے۔ اور ہم چاہیں گے کہ ملک میں محبت کی فضا، ملک میں ہمدردی کی فضا، ملک میں آپس میں بھائی چارگی کی فضا اسی طریقے سے پھیلائی جائے اور اس ملک کو ترقی کے عروج تک لے جایا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔